اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا لیکچر پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پیرنٹس، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں پیرنٹس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ پہلے 3 سال پیدا ہونے کے بعد بچہ پیرنٹس کی نگرانی میں رہتا ہے۔ پیرنٹس کا مطلب ماں اور باپ، ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے پہلے 3 سال۔ اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ والد تو صبح آفس چلے جائیں گے یا کوئی کام پہ چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں پیرنٹ میں والد۔ ماں کی نگرانی میں ہی رہتا ہے صبح سے شام تک، کم از کم۔ بڑے بھائی بہن اسکول چلے گئے، بڑے بھائی اسکول گوئیں گے تو پھر اکیلا بچہ ماں کے نگرانی میں ہے۔ ماں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سب، کہ اسے وہ کیا سکھائے، کیسے وہ کرے۔ اپنے کام بھی کرنا ہوتا ہے اسے سارا گھر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے کو بھی سنبھالتی ہے۔ تو یہ چیز ماں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ جو اور وہ بڑی خوش ہوتی ہے کچھ سکھا کر۔ اللہ بولنا سیکھ لیا، ماں کہنا سیکھ لیا اس نے، اس طرح سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ورڈ سیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، پھر چلنا شروع کر دیا، چلنے لگا، پھر وہ بڑا ہوا۔ اور تو یہ سب کو پتہ ہے کہ گھر میں بہن بھائی اور ماں باپ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ رشتہ دار آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی، ٹریولنگ بھی، اور باہر جانا گھر سے، ہر بچہ کی خواہش ہوتی ہے گھر سے باہر جائے، بس وہ گھر گھر دیکھتا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ باہر جائے، نئی چیز ہر ایک کو اس کی خواہش ہوتی ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے، یہ ہے، یہ سب کچھ نیچرل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل کہیں نہیں اور اسے ایسا یہ کریں، نہیں بھائی، بالکل نیچرل وے میں اس کو بڑا کرنا ہے۔ ہاں، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے سامنے بہت تمیز کے دائرے میں ہوں، بہت اچھی طرح سے اس سے بات کریں، اور وہ آپس میں بھی جب بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے، کون سی لینگویج یوز کر رہے ہیں، کیا کس کو کہہ رہے ہیں، کس طرح سے۔ تو یہ ساری باتیں وہ سیکھتا ہے، اور بڑی جلدی سیکھتا ہے۔ اب پھر 3 سال کے بعد اسکول جاتا ہے، اسکول میں پھر ڈبل اس کا وہ ہو جاتا ہے، اسکول میں بھی سیکھ رہا ہے، اسکول میں بھی نئے بچوں سے ملا ہے، اور اس میں اور نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اسکول سے کئی چیزیں سیکھ کے آتا ہے، گھر میں بتاتا ہے، خیر، اور اسی طرح سے بچے بڑے ہوتے ہیں، اور اسکول اور گھر کا ماحول اگر کسی بچے کو اچھا ملے تو وہ زیادہ اچھا گرون اپ ہوتا ہے۔ اگر اس دونوں میں سے کوئی ایک بھی ماحول اچھا نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، تو اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بچہ ویک ہے، یہ بچہ بہت اچھا ہے، تو اگر آپ اس کی ہسٹری معلوم کریں نا دونوں بچوں کی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بچہ ویک ہے اس کا یا تو اسکول اچھا نہیں ہے، یا اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور جو بچہ بہت اچھا ہے اس کی دونوں چیزیں اچھی ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے اور اسکول بھی اچھا ہے، اسکول پہ بھی توجہ، تو اس لیے وہ گرون اپ اچھے اس میں ہو رہا ہے، اور جلدی وہ سیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس چیز کا پیرنٹس نے بھی اور ٹیچر نے بھی خیال کرنا ہے، اور پیرنٹس کی ذمہ داری گھر پہ ہے۔ ٹیچرز یہ اگر کہیں تو وہ غلط ہوگا کہ
بھائی ہمارے پاس تو بچہ 5 گھنٹے رہتا ہے، آپ کے پاس تو پورے دن اور رات رہتا ہے، آپ سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کی تربیت کی. تو بھائی ہے ذمہ دار وہ، مگر وہ ٹرینڈ تو نہیں ہے نا آپ کی طرح. آپ نے تو ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ بچے کو کیسے سکھانا ہے، کیسے مینر سکھانے ہیں، کیسے بچوں کو تمیز سکھانی ہے بات کرنے کی، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور کس طرح سے دوستی کرنی ہے، فرینڈ شپ بڑھانی ہے، اور کس طرح سے یہ سب کچھ زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. پیرنٹس کے اوپر آپ وہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، کئی تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ جاب کرتے ہیں، لیڈیز بھی جاب کرتی ہے، ماں بھی جاب کرتی ہے، باپ بھی جاب کرتا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، لیڈی اسکولوں میں بھی کام کرتی ہے، تو واپس ہی میں اپنے بچے کو لیتے ہوئے آ جاتی ہیں، یا کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری ٹیچر قطعی نہیں ڈال سکتا پیرنٹس پہ کہ بچہ جو ہے صحیح نہیں جا رہا، تو ذرا آپ گھر پر خیال کریں. خیال تو ہر ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچے کا، یہ کہنا صحیح نہیں. مگر ان کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، پیرنٹ والد تو چلے گئے، صبح گئے تو رات کو آئے، شام کو آئے، ماں ہے، ماں کے ساتھ کام اتنے ہیں. تو یہ ذمہ داری جب آپ ٹرینڈ بھی ہے اور آپ کے پاس 5 ہی رہتا ہے بچہ، مگر اس میں اتنا آپ کو سکھانا چاہیے اسے کہ وہ گھر پہ جا کے اسے لرن بھی کرے اور بتائے بھی شوق سے کہ آج مجھے ہم سر نے ایسا سمجھایا، مس نے یہ سب سمجھایا، یہ بتایا. نئی چیز آپ روزانہ ایک چھوٹی سی ضرور دیں اسے. ایک نئی چیز آپ روزانہ دیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ آج یہ، تو وہ پھر جا کے بتاتا ہے گھر پہ کہ آج یہ ہم سر نے بتایا، آج یہ بتایا. ایک دم 2-4 چیزیں ایک دن میں نہیں بتائیں کہ یہ نہیں، وہ پھر اس کی وہ نہیں رہتی. صرف ایک چیز بتائیں، اچھی چیز بتائیں، پریکٹیکل کر کے بتائیں، پریکٹس کروائیں بچوں سے اس کی. وہ چیز وہ یاد رہے گی اور وہ دوسرے دن نئی چیز پھر دیکھے گی. تو اس سے بچوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اور پیرنٹس بھی ان کو پھر خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی شوق آتا ہے اور وہ بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں. گھر پہ بھی کچھ ایسی چیزیں باتیں کرتے ہیں. تو یہ لرن کر. اب ٹی وی ہے، جیسے اب ہر گھر میں ٹی وی ہے آج کل، اور 24 آور چلتا ہے اب تو ٹی وی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ٹی وی پہ لگے ہوئے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی آ کے بیٹھ رہا ہے. وہ حالانکہ وہ اس کا وہ ڈرامہ بالکل ڈرائی ہے، اس کے لیے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. تو ذرا اس چیز کا خیال کریں، کم سے کم ٹی وی دیکھیں. ہاں اس کے کارٹون ضرور لگائیں. کارٹون لگانے میں ایک نہیں کئی فائدے. دیکھیے جی، وہ انگلش میں ہے کارٹون، جو بات کر رہے ہیں نا اور ایکشن بھی کر رہے ہیں، بچہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جس نے یہ کہا، یہ اس نے یہ کیا. اس طرح سے اس کو انگلش بھی آتی ہے تھوڑی بہت، اور سیکھ لیتا ہے جی کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے جب آپ اردو جیسے سیکھ لیتا ہے بچہ گھر میں رہتے ہوئے، اسی طرح سے ٹی وی پہ کارٹون لگے ہیں تو کارٹون جو بھی ایکشن کر رہے ہیں وہ بول کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ برنگ دس، تو وہ لے کے آیا، تو وہ سمجھ گیا بچہ کہ برنگ دس، تو وہ لے کے آ رہا ہے کوئی چیز. تو اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹی وی سے آپ کچھ لرن نہ کروائیں. اچھی چیزیں ہیں اور بچہ انٹرسٹ بھی لیتا ہے کارٹون سے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کارٹون آپ اسے نہ دکھائیں. وہ اس سے اگر انٹرسٹ ہے تو اس سے لرن کرے گا بہت سی چیزیں. یہ جو کارٹون بناتے ہیں لوگ، اس کا پرپز یہی ہوتا ہے. پرپز ہی یہ ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لرن کروائیں کچھ چیزیں.
اس کی اسٹوری، اس کی وہ جو ہے سارے ایکشن وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو لرن کرانا ہے. تو مگر یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کارٹون ہی دکھا رہے ہیں آپ اسے. ہر چیز کی ایک لمٹ رکھیں. ٹائم ٹیبل بنائیں، اس سے نہیں کہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل آج تمہاری اب یہ اس کا ٹائم ہو گیا، اس کا ٹائم ہو گیا. نہیں نہیں، آپ ایڈجسٹ کر دیں بھائی یہ ٹائم آج 10 سے 11، 10 سے 10:30 تک ٹی وی دیکھا تھا، کل 9 سے 9:30 تک دکھا دیں، پرسوں 11 سے 11:30 تک دکھا دیں. یہ نہیں ہے کہ بس 9 سے 9:30 یہ ہو گیا بس ختم. نہیں نہیں، وہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب اس کا کہ 9:30 بج گئے تب کہیں گے نہیں آج تو تمہارا ٹی وی کا ٹائم ہی نکل گیا. نہیں جی، آپ اسے جب وہ فارغ ہے اسے آدھا گھنٹہ دکھا دیں. کارٹون دکھائیں، کوئی بھی اچھی چیزیں دکھائیں، اردو کی اسٹوری بھی آتی ہیں وہ دکھائیں. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو بالکل ٹی وی کے سامنے ہی بٹھا دیں یا ٹی وی سے بالکل ہٹا دیں. دونوں ہر چیز میں ایک وقت بہت اہم ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک چیز پہ لگا دیا تو. اب کوئی کھلونے ہیں، گیمس، ایجوکیشنل ٹوائز لائیں، کئی ملتے ہیں. بلاگ بنانا ہے، ABCD کے بھی ٹوائز ہیں، 1 2 3 کے بھی ہیں. تو ایسی چیزیں لائیں جس سے وہ لرن بھی کرے اور ٹیچرس کو بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو، اور اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے اچھا ہو، شارپ ہو. کچھ ایسے گیمز بھی دیں جس سے اس کی شارپنیس پتہ چلے. کوئی ایسی چیز ہو جس کا وہ سوچ کے جواب دے آپ کو. اس سے بھی اس کی وہ تھنکنگ بڑھتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. تو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا وہ اس کے حساب سے، اس کے لیول کے حساب سے اسے گیمز بھی ہونے چاہیے، ٹی وی پروگرام بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، اور اس کو کھیلنے کا بھی ٹائم دینا چاہیے گیمس وغیرہ. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ جب ہوگی تو پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے کہ وہ اسکول سے کانٹیکٹ میں رہیں، اس کے رزلٹ، اس کا وہ اپریشیٹ کریں. اس کا رزلٹ آئے، درمیانہ رزلٹ ہے، اسے اپریشیٹ کرے، کچھ انعام دے دیں. وہ زیادہ پڑھے گا. اس کی کوئی رینک آ گیا، 8 رینک آ گیا، آپ کہیں بھائی اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آؤ گے تو بھائی یہ ملے گا. اب آپ کو زیادہ محنت کرے گا کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نیچرل. نہ آئے تو یہ نہیں ہے کہ اب نہیں آئے، نہیں اسے کہا نہیں یہ تم نے دیکھو نا تم 8 آئے تھے، اب 5th آئے ہو، یہ لو اچھا کیا تم نے، بڑا اچھا پرفارمنس کی، مارکس تو تمہارے بہت اچھے ہیں. اور بڑا اسے اپریشیٹ کرے ہر 2 صورتوں میں. چاہے اس کا رزلٹ اچھا آیا ہے تو کرنا ہی ہے، اور نہیں بھی اچھا ہے تو بھی اسے اپریشیٹ ہی کرے. آپ اسے ڈسہارٹن نہیں کریں، دیکھو تمہارا ان کا بچے نے تو فرسٹ آیا ہے اپنی کلاس میں، وہ تو بچہ ایسا ہے، وہ بچہ ایسا ہے. ایسے کمپیریزن بھی نہ کریں. ہاں، نہ اچھے سے کمپیئر کرے نہ برے سے کمپیئر کرے. اس کی اپنی شخصیت الگ ہے، اس کو ذکر بھی نہ کریں گے ایسا کہ وہ محلے میں دیکھو وہ فرسٹ آ گیا، یہ سیکنڈ، یا رشتہ داروں میں یہ دیکھو اس کی پڑھائی کے دیکھو اور تمہاری دیکھو. یہ نہیں، کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ اچھائی میں نہ برائی میں. ہاں، اس کو اپنی شخصیت بنانے دیں، اس کو ایسے بہلا کر، اسے سمجھا کر، اسے گیمز میں اسے اس طرح سے انٹرسٹ دلائیں، اسکول کی طرف، ٹیچرز کی طرف. ہوم ورک جو ملتا ہے ہوم ورک کرائیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ اسکول والے صرف سارا ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ ماں باپ کرائیں گے جی تو بچہ سیکھ لے گا، ہمارے کام آسان ہو جائے گا. اس مقصد سے کوئی کام دیتا ہے ٹیچر تو غلط ہے. ہاں،
پیرنٹس کو جو تھوڑا بہت وہ ملے تو کروائیں، دیکھیں، اپنی نگرانی میں کریں اور دیکھیں کہ اسے آتا ہے نہیں آتا. ظاہر ہے ٹیچر نے وہی کام دینا چاہیے جو اس نے اسے سکھا دیا اور اسے آ گیا ہے، تبھی تو کرے گا نا وہ. یہ نہیں کریں گے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اب یہ پیرنٹس کرا دیں گے. نہیں، ہونا یہ چاہیے. پیرنٹس جو ہے ضرور اپنی نگرانی میں کام کرائیں، ہیلپ بھی کر دیں، ایسی بات نہیں ہے، ہیلپ بھی کریں، مگر ایسا کہ شوق سے کرے وہ ایسا کام. اس طرح سے ہی اب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری نہ صرف پرائمری کلاس تک ہے، جب سیکنڈری میں چلا جاتا ہے اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس کے اب ایریا کے جہاں رہتے ہیں وہاں کے فرینڈس کے اوپر نظر رکھیں، کیسے فرینڈس ہیں، دوست کیسے بنائیں. اسکول میں اچھا اسکول ہے تو اچھے ہی بچے آتے ہوں گے، اچھی فیملی سے آتے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں ایک بچے کی شخصیت پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں پیرنٹس کی. اگر پیرنٹس اگر گھر پہ خیال نہیں کرے گا، اس کو اس کے گیم اس کو آزادی دے گھر میں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے ہر وقت کہ چلو تم اب یہ کرو اب یہ کرو. نہیں نہیں، اسے ہاں آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ اب جو کر رہے ہو اس کے بعد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اسے سمجھا کر اسے خود شوق ہوگا کہ ہاں جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس طرح سے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، میٹرک کر لیتا ہے، تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ باہر جاتا ہے، باہر گیم کھیلتا ہے، باہر تو نظر رکھیں، معلومات رکھیں کہ یہ باہر کیا کرتا ہے، کون سے دوست ہیں اور کیا گیم کھیلتا ہے، کہاں کتنی دیر باہر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ سب سے. اگر پازیٹیو کام کر رہا ہے، پازیٹیو کوئی گیم کھیل رہا ہے تو پھر آپ اس پر وہ نہ کریں، پابندی نہ لگائیں. ہاں غلط بچوں کے ساتھ رہنے لگا ہے، کھڑا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے، گیم نہیں کھیل رہا، گیمز کھیلے باہر جائے تو. یہ نہیں وہ جو آج کل ہے لڑکے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں الٹی سیدھی، پلان کر رہے ہیں چلو جی اس کا یہ کر لیں، اس کو ایسا کر لیں، یہ کریں. تو وہ ہاں گیمز کھیلنے کے لیے اجازت ہے، گیم کھیلیں، گیم کھیل کے اس کی نگرانی کرنی ہے جی، بس اور کچھ نہیں. بچہ خود سیکھتا ہے، خود بڑا ہوتا ہے، خود کرتا ہے. آپ نے صرف اسے پش کرنا ہے، بتانا ہے یہ کرنا ہے، یہ دوست اچھے ہیں، ان سے اچھی دوستی کرو، ان سے سیکھو. اور پھر اس طرح سے ہی ان کا ڈیولپمنٹ ہوگا. جب تو پیرنٹس کو ہی بعد میں وہ کام آئے گا بچہ. جب کالج میں چلا جاتا ہے اور اس میں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے یہ جو بن چکا ہے میٹرک تک، اور جیسے دوست بن گئے اور جیسے پڑھنے میں اور اس کا کیا گریڈ آیا یہ آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ یہ کس ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے یا بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے. جیسا بھی ہے آپ کا بچہ ہے، آپ نے تربیت اچھی کی ہے تو انشاءاللہ وہ اے گریڈ اسٹوڈنٹ ہوگا. تو اس کو اب کالج میں گیا، کالج میں پڑھائی ہو رہی ہے، اس سے بس آپ نے نگرانی رکھنی ہے اور اسے آزاد چھوڑنا ہے. آزاد جب چھوڑیں گے نا اسے تو اس پہ کانفیڈنس آئے گا. کانفیڈنس جب آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ میٹرک تک اس کے اچھے دوست رہے، اچھی ایکٹیویٹیز رہیں، تو کوئی فرسٹ ایئر میں جا کے بگڑ تھوڑی جائے گا. کالج میں بچہ بن چکا ہوتا ہے جب فرسٹ ایئر میں جاتا ہے، اور اچھا خاصا میچیور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیتا ہے. میٹرک کے گریڈ کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے حساب سے پڑھتا ہے، کیونکہ انٹر اس کو بتا دے کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی پروفیشنل لائف میں. چاہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، چاہے انجینئر بننا ہے، چاہے اکاؤنٹس میں جانا ہے، کسی بھی اس میں جانا ہے، انٹر کا جو وہ ہے 2 سال
بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اس نے اے گریڈ لانا ہی ہے، یہ سمجھ لیں. تب وہ اس کو اپنی چوائس سے جانا ملے گا، جو بھی پروفیشن میں جانا چاہتا ہے. یہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے. اس کے اوپر یہ تھوپ نہ دیں کہ نہیں جی آپ نے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، نہیں جی آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. ارے بھائی آج کل تو پتہ نہیں کتنے کمپیوٹرز میں کتنی جو لائن ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ پر آ سکتے ہیں، اکاؤنٹس میں بھی، بینک میں، اکاؤنٹس میں، کامرس کروا دیں. ایک یہ آج کل تو اتنا واسٹ فیلڈ ہے اور ساری اچھی فیلڈز ہیں. یہ نہیں سوچ لیں بس پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اسے ڈاکٹر ہی بنانا ہے مجھے تو، یا انجینئر ہی بنانا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور اب تو کئی اتنی فیلڈز ہیں کہ آپ کے پاس چوائس ہے. وہ بچے کو دیکھیں، وہ اس سے پوچھیں آپ نے کیا کرنا ہے. اس کا جہاں ایپٹیٹیوڈ ہوگا، جدھر اس کا وہ ہوگا رجحان، وہ اسی طرف جائے گا. اس کو پھر آپ اس کے لیے گائیڈ کریں، اس کے لیے ہیلپ کریں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. تب آپ کو میگزیمم اس کا ایڈوانٹیج ملے گا بچے کا. اور وہ جب وہ اپنا پروفیشن میں چلا جائے گا انٹر کے بعد، جیسے کامرس پڑھی اس نے، انٹر سائنس، اچھا لوگ جو ہے نا زیادہ تر انٹر سائنس کراتے ہیں، پھر اس کے بعد بی کام میں ڈال دیتے ہیں یا بی ایس سی کروا لیتے ہیں. کیونکہ جب ایڈمیشن نہیں ملتا فرض کر کسی میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں یا کسی اور پروفیشنل کالج میں، تو پھر وہ گریجویشن کرواتے ہیں. اب بی اے انٹر سائنس کیا تھا، اب کہہ رہے نہیں ابھی تم کامرس کر لو. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے، بچے کامرس کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، بی کام کرتے ہیں، بی ایس سی کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، مختلف کمبینیشن ہے. یہ اس کے اب اتنا میچور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خود اچھا برا سمجھتا ہے. اس کے حساب سے ہی وہ اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے صرف اس کو ہیلپ اینڈ گائڈ کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں جی آپ نے تو یہی کرنا ہے، آپ نے تو یہی بننا ہے. آپ جیسے کوئی اب بینک میں ہے تو آپ چاہیں گے کہ میرا کامرس میں آئے، بینک میں آئے. ہاں اگر اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے تو بینکر بن سکتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں بنائے جی آپ. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جس میں پروفیشن میں پیر والد ہوتے ہیں اسی طرف جاتا ہے بچہ. بزنس مین ہے کوئی تو وہ بزنس میں چلا جاتا ہے. مگر بزنس میں بھی منیمم کوالیفیکیشن گریجویٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہو. گریجویشن از دا منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اب اس کے بعد اگر اب جیسے کوئی پروفیشن اس میں نہیں گیا تو منیمم کوالیفیکیشن گریجویشن ہو. بی بی اے ہے، ایم بی اے ہے. اب تو آج کل زیادہ تر لوگ بی بی اے ایم بی اے کر رہے ہیں اس کے بجائے بی ایس سی، اور اس کے بجائے بی بی اے کر رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، کوئی اس کا اگر ایپٹیٹیوڈ ہے اس طرف تو اچھی بات ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انہوں نے کیا ایم بی اے مگر جو جاب ملی اور اچھی جاب ہے وہ ان کی ایم بی اے کے جس میں ایم بی اے کیا اس کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا بھی، تو بچے کو ادھر جانے دیں. جب اس نے ایم بی اے کر لیا ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے تو وہ یہ اس جاب کو بھی کر لے گا، سیکھ لے گا، ٹریننگ لے لے گا. تو اس میں بچے کی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صرف ہیلپ اینڈ گائڈ کرنا ہے. سمجھانا ہے ضرور، بتانا ضرور ہے، اور نگرانی کرنی ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اور اگر آپ کو کچھ پتہ چل جائے ایکٹیویٹیز کہ وہ ایسے غلط صحیح لوگوں سے نہیں مل رہا تو اسے سمجھائیں اور اوائڈ کروائیں ان سے ملنا. یہ ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل چھوڑ دیں آزاد، آزاد نہ چھوڑیں، نگرانی رکھیں.
اور پھر طریقے سے اسے سمجھائیں اور اپنی طرح انشاءاللہ اگر وہ گرون اپ اچھا ہوا ہے تو دور غلط طریقے تو غلط طرف جائے گا ہی نہیں. تو یہ سب پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اور ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہے. پھر کالج میں لیکچر میں آزادی ہوتی ہے, آپ اٹینڈ کریں اچھی بات ہے. تو اس کو کالج اچھے کالج میں اگر ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اچھا, ویسے تو تقریباً کالج سب ایک جیسے ہی ہیں, مگر پھر بھی ایک ریپوٹیشن رہتی ہے کالج کی, اس میں آپ اچھے سے اچھے کالج میں ایڈمیشن کرائیں تاکہ اس کی ایجوکیشن جو ہے اسی طرح سیریس ہو اور وہ کچھ کر سکے. یہ سب پیرنٹس کی جو ہے, پیرنٹس کی والدہ والد کی اسی طرح سے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو اب نیکسٹ میرا لیکچر مینجمنٹ اور اسکول مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. اس میں سب کو ڈسکس کروں گا اور ان کے بھی پرابلم جو ہیں اونرس کے اور مینجمنٹ کے, ان کو بھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. اور میں چاہوں گا ان کے ریلیشن ٹیچر سے, اسکول کے پرنسپل سے بہتر ہوں, اور جب ان کا اور پیرنٹس کا کوارڈینیشن بہتر ہوگا تو وہ اسکول بہتر چلے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر میں نیکسٹ ویک میں اس کو ڈسکس کروں گا. شکریہ. اللہ